السلام علیکم۔ یہ بہت ہی پیاری پوسٹ بنائی ہے۔ اس میں دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا، ایک سورہ صافات کا جس میں بتایا گیا کہ جان لو اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے، اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، پوری کائنات کو اکیلا بنایا بغیر کسی کے مشورے کے، اور اکیلا چلا رہا ہے بغیر کسی کے مشورے کے۔ وہی ہے رکوع کے لائق، وہی ہے سجدے کے لائق، وہی ہے پکار کے لائق، وہی ہے نظر و نیاز کے لائق، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارا جائے۔ وہ وزیروں اور مشیروں کے جرمٹ میں نہیں رہتا ہے، اس کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو اس کو مانتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کو مانے اور پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے، یعنی اس کا ڈر اس کی ناراضگی سے ڈرنا اور اس سے محبت کرنا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس نے دل کی گہرائی سے اس کو مانا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بخاری کی روایت کے اندر، کہ زبان اس کا اقرار کرے اور دل تصدیق کرے، دل کی گہرائی کے اندر سے یہ کلمہ ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کا حصہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے یہ معبود بنائے گئے ہیں ہر قوم کے اندر انہوں نے تراشے ہیں، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی مزاروں اور قبروں کا پجاری ہے، کوئی پیروں کا پجاری ہے، کوئی بادشاہوں کا پجاری ہے، کوئی معاشرے کا پجاری ہے، کوئی رسم و رواج کا بندہ ہے۔ یہ سارے معبود ہیں، اس نے کہیں نہ کہیں تراشے ہوئے ہیں، لیکن مومن ایک کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ایک کلمہ ہے، یہ وہ ایک سجدہ ہے جو ہزار سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اس پر جم جانے والے بہت ہی خوش قسمت ہیں اور بہت ہی تھوڑے لوگ رہے ہیں۔ دوسری سورہ الاحزاب کی آیت اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں، جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی دل ایک ہے، اس میں یا تو اللہ کی بندگی ہوگی یا کسی اور کی بندگی ہوگی۔ دونوں چیزیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان اور شرک یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان ہوگا تو خالص ایمان ہوگا اور شرک وہاں سے نکل جائے گا، اور اگر شرک آئے گا تو پھر وہ خالص شرک ہوگا، ایمان وہاں سے نکل جائے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں۔ باقی درمیان والے جو منافقین کا ذکر کیا گیا وہ اصل میں کافر مشرک ہی ہوتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، دنیا دار ہوتے ہیں، مفاد کے بندے ہوتے ہیں۔ مومنوں کے خاص کر مخلص مومنوں کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اندر سے کڑتے رہتے ہیں کہ کیوں یہ دعوت پھیلا رہے ہیں، مخلص کیوں اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، ہر جگہ ان کا ایک ہی کام ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر خلوص نہیں ہوتا ہے، تو یہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست یہ آیات کا ایک مفہوم سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دور کے اندر یہ جو دعوت اٹھی ہے توحید کی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یہ بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے اوپر جم جانے والے بہت کم ہیں، آتے تو رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ معاملات ہوا ان کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بہت تھوڑے ساتھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو رہ گئے ہیں، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ ہیرے ہیں اور جم کے ہیں ایمان خالص کے اوپر۔